بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اکبر حضرت ناصر الدین چراغا دلی سے روایت ہے کہ جودھنگر کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک مسلمان روغن فروش تیل بیچنے والا تیلی رہتا تھا۔ دیپال پور کے حاکم نے گاؤں پر حملہ کیا، مقامی باشندوں کے گھر جلا دیے گئے اور مال لوٹ لیا گیا۔ روغن کی بیوی بے حد حسین تھی۔ اتفاق سے اس پر کسی فسادی کی نظر پڑ گئی اور وہ اسے مال غنیمت سمجھ کر لے گیا۔ روغن کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ وہ اس کی تلاش میں بستی بستی پھرا لیکن اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ اس کی حالت دیوانوں سی ہو گئی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اوجنگل میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تیری درد کی دوا کر سکتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رضی اللہ عنہ کا اصول تھا کہ آپ کے پاس کوئی پریشان حال شخص آتا تو سب سے پہلے اس کے لیے کھانا منگواتے۔ جب خادم نے روغن کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ نہایت شکستہ لہجے میں بولا، مدت ہوئی میں نے کھانا چھوڑ دیا۔ بابا فرید کو اس کے غم کی شدت کا احساس ہوا۔ آپ نے پوچھا، تو اس حالت کو کیسے پہنچا؟ اس نے مکمل حال بتایا اور کہا، اس کے بغیر یہ زندگی عذاب ہے۔ اگر آپ کے پاس میرے غم کا علاج نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھاؤ، عجب نہیں کہ حق تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور فرمائے۔ اس نے آپ کے اصرار پر 2 لقمے حلق سے اتارے لیکن یوں جیسے وہ کانٹا نگل رہا ہو۔ کھانے کے بعد اس نے وحشت زدہ انداز میں پوچھا، اب میں کیا کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، کچھ دن تک میرے پاس رہو۔ روغن کے محبوب حلق کے ایک گوشے میں جا کر پڑا مگر اس طرح کہ ہر گھنٹے بعد آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فریاد کرتا کہ ابھی تک اس کی بیوی نہیں ملی۔ بابا فرید ہر بار خندق پریشانی سے اس کی تسلی دیتے اور پھر اسے اپنے مریدوں سے فرماتے، دیکھو عشق کی آگ نے اس کی روح تک کو جلا ڈالا ہے، اگرچہ اس کا عشق دنیاوی ہے لیکن سچا ہے۔ 2 دن گزر گئے، روغن مایوس ہو گیا۔ تیسرے دن ایک عجیب بات ہوئی۔ دیپال پور کے حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جودھنگر کے منشی کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ اگرچہ منشی بے قصور تھا لیکن کسی نے مخبری کری کہ وہ حاکم کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ سپاہی جب اسے گرفتار کر لے جانے لگے تو اس نے سپاہیوں سے کہا، اگر تم لوگ مجھے چند لمحوں کے لیے بابا فرید کے حلقے پر جانے دو تو میں تمہیں بڑی رقم انعام میں دوں گا۔ ویسے تو شاید سپاہی رضامند نہ ہوتے لیکن رقم کے لالچ میں وہ مان گئے۔ جب منشی زنجیروں میں جکڑا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بولا، سرکار میں بے قصور ہوں لیکن یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے سوا میرے پاس کچھ اور آسرا نہیں۔ آپ کچھ لمحے سوچتے رہے اور پھر آپ نے اس منشی سے پوچھا، اگر حاکم تجھ پر مہربان ہو جائے تو ہمیں کیا دو گے؟ وہ بولا، میں اپنا سارا مال و اسباب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ شکرانے میں نے تجھے ہی بخش دیا۔ مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ حاکم تجھے رہا کر دے گا، تجھے طوائف سے نوازے گا اور بہت سے تحفہ طوائف تجھے دے گا، ایک کنیز بھی دے گا، تم وہ کنیز روغن کے حوالے کر دو گے۔ منشی نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرے گا۔ آپ نے روغن کو طلب کیا اور منشی سے کہا، تم کنیز اس شخص کو دے دینا۔ روغن روتا ہوا بولا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں 8 کنیزیں خرید سکتا ہوں لیکن مجھے اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کی رفاقت گوارا نہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، تم صرف میرے کہنے پر اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ محبوب روغن منشی کے ساتھ چلا گیا۔ سپاہیوں نے منشی کو قید خانے میں بند کر دیا اور روغن مایوس قید خانے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔
دوسرے دن منشی کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاکم سخت غصے میں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا منشی کو سخت سزا ہوگی، لیکن جیسے ہی حاکم نے منشی کی طرف دیکھا بے اختیار بولا، تو سازشی نہیں ہو سکتا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ منشی کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ حاکم نے منشی کے لیے کرسی منگوائی، اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس سے معذرت کی۔ پھر اس نے منشی کو قیمتی سامان اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی تحفے میں دیا۔ جب منشی انعام لے کر پلٹنے لگا تو حاکم نے ایک برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کیا اور یہ کنیز تیری خدمت کے لیے۔ پھر حاکم نے پوچھا، کچھ اور چاہیے؟ منشی پر سکتے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ حاکم کی عنایت کا شکریہ ادا کر کے اور واپسی کی اجازت لے کر چل پڑا۔ برقع پوش کنیز اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب منشی اولاد کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا روغن اداس بیٹھا ہے۔ یکا یک کنیز دوڑتی اور جا کر روغن کے گلے لپٹ گئی۔ روغن گھبرا کر اٹھا اور کہا، کون ہو تم؟ کنیز نے نقاب الٹا دیا، تمہاری بیوی ہوں۔ روغن کو سکتہ سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چیخیں مار کر رونے لگا، بابا بابا! اس کی بیوی حیرت زدہ ہو گئی، کسے پکار رہے ہو؟ اسے جس کی دعاؤں کے طویف مجھے تیرا دیدار ہوا۔ روغن زوروقتار رو رہا تھا، اس کی نگاہیں کرم نہ ہوتی تو میں اس آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہوتا۔ منشی نے پورا واقعہ سنا تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ خدا شیخ کو سلامت رکھے، انہیں دیکھ کر ہمارے بے قرار دل سکون پاتے ہیں۔ جوگن پہنچ کر روغن آپ کی قدموں سے لپٹ گیا۔ آپ نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ عشق کی وہ آگ چاہتا ہوں جو کبھی نہ بجھے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ روغن آپ کے حلقہ ادار میں داخل ہو کر عشق حقیقی کی منزلوں تک جا پہنچا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک اور میرے چینل ٹاپ 10 شاعری دی بیسٹ مورل سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔